Assalamu alaikum dear students. Welcome to English class. Students, open your English books. Unit 1st, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, last lecture में हमने पढ़ा कि Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon 10 years after Hijrah migration from Makkah to Medina on the 9th of Zilhaj. اور کہاں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ؟ ان یورانہ ویلی آف ماؤنٹ عرفات. اسٹوڈنٹس, ایز یو کین سی دیر آر 2 images in your books, page number 3. This picture is of Mount Arafat. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا. اینڈ دس پکچر از آف ماؤنٹ ہیرا. یہ غار ہیرا کی تصویر ہے. اس میں یہ ہیرا کی پہاڑی کی تصویر ہے اور اس میں یہ جو کیو بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریئر اور میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے. On page number 4, we have studied what Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in his last sermon. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ beware of Satan for the safety of your religion and remember that you have to appear before your Lord. یعنی کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ہم سے حساب مانگے گا. We have also studied that how should we treat our women. We should treat them with kindness and affection, and we should be faithful to them. Okay students, we will start our today's lecture. No murders committed during the days of ignorance, jahiliyat, are to be avenged. Ignorance کا meaning ہے جاہلیت. جاہلیت کے زمانے میں کیے جانے والے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. جاہلیت کا کون سا زمانہ ہے؟ بیفور اسلام. اسلام کے نازل ہونے سے پہلے کے جو دن تھے، اسلام کے نازل ہونے سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. ڈو ناٹ forget that every Muslim should be truly a brother to every other Muslim. یہ نہیں بھولنا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سچا بھائی ہونا چاہیے. There is no preference for the Arab over the non-Arab. کسی بھی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور the non-Arab over the Arab، یا کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. Also, a white has no superiority over black. اور یہ بھی کہ کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی superiority یعنی کہ برتری نہیں ہے. Nor نہ ہی does a black have any superiority over white. نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. Only the goodness and piety of a man can makes him superior to others. صرف ایک انسان کی اچھائی، گڈنس اور اس کا پائٹی، اس کا تقوی، صبر، استقامت ہی اس کو دوسروں پر superior بناتا ہے، برتر بناتا ہے. او پیپل، اے لوگو، listen to me in earnest. میری بات غور سے سنو. Worship Allah، اللہ کی عبادت کرو. Say your 5 prayers salah daily. Salah is an Arabic word which means prayers یعنی کہ نماز. روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرو. Fast during the month of Ramadan. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو. Fast means روزہ. And give your wealth in zakat. اور اپنی دولت کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں دو. Perform Hajj if you can afford to. حج ادا کرو اگر تم اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو. Feed and clothe your slaves with such food as you eat yourself. اپنے غلاموں کو وہ کھانا دو جو تم خود کھاتے ہو. And with such clothes، اور انہیں وہ کپڑے پہننے کو دو as you wear yourself، جیسا کہ تم خود پہنتے ہو. If they commit a fault، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. Fault means a mistake، کوئی غلطی. Which you find hard to forgive، جسے تمہیں معاف کرنا مشکل لگے. Then let them go away، تو انہیں جانے دو. And do not treat them harshly، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو. یعنی کہ تمہارے غلاموں کے ساتھ تمہارے غلام یا نوکر اگر کوئی مسٹیک کر لیں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، بجائے اس کے کہ تم ان کو مار پیٹ کرو یا ہارشلی ان کے ساتھ ٹریٹ کرو. Be kind and just to everyone، سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو اور سب کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ. O people، اے لوگو، no prophet or apostle will come after me، کوئی نبی یا پیغمبر میرے بعد نہیں آئے گا. And no new faith، اور کوئی نیا عقیدہ یا نیا مذہب will be born، یعنی کہ میرے بعد کوئی بھی نیا مذہب، کوئی بھی نیا عقیدہ نہیں پیدا ہوگا. Reason well therefore O people، اس لیے اے لوگو یہ بات اچھی طرح جان جاؤ. And understand words،
اور ان لفظوں کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ. which I convey to you, جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. I leave behind me 2 things, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. the Quran and my sunnah, قرآن پاک اور میری سنت. and if you follow these, اور اگر تم ان پر عمل کرو گے, you will never go astray, تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. have I fulfilled my mission, addressing the assembled people. مشن کا مطلب ہے ایم یا کوئی پرپس, ٹھیک ہے. ایڈریسنگ کا مطلب ہے پکارنا. assembled کا مطلب ہے جمع شدہ, یعنی کہ assembled people جمع ہوئے لوگ, جو لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ آپ سلم کا خطبہ سن رہے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ سلم نے جمع ہوئے لوگوں کو یا اکٹھے ہوئے لوگوں کو پکار کر ان سے پوچھا, have I fulfilled my mission, کیا میں نے اپنا مشن, اپنا مقصد پورا کر لیا ہے. in truth you have, یقیناً آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے, آیا آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. replied the hundreds of the pilgrims, سینکڑوں حاجیوں نے جواب دیا. be my witness, او اللہ, اے اللہ میرے گواہ رہنا. that I have conveyed your message to your people, کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لسن ٹو دس لیکچر اینڈ ریڈ لاؤڈلی. اور آپ کو میں اسائنمنٹ دے رہی ہوں, یہ جو پیج نمبر 4 پہ یہ جو پورا آپ سلم کا جو خطبے کی جو سمری ہے, اس میں سے آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو لکھنا ہے اپنی رف نوٹ بک پہ, یعنی کہ ایٹ لیسٹ آپ کے 6 to 7 یا 7 to 8 پوائنٹس آپ کے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. پوائنٹس کی فارم میں اس سمری کا ایک ایک پوائنٹ اٹھا کر اپنی رف نوٹ بک پر لکھنا ہے, پوائنٹس کی فارم میں, ٹھیک ہے. اپنی رف نوٹ بک پر لکھنا ہے, پھر اس کی پکچر آپ نے مجھے ان باکس میں بھیجنی ہے. اور آپ کو میں نے اسائنمنٹ دی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر, لیکن مجھے کسی نے سینڈ نہیں کی, تو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بھی لکھنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر. شارٹ سا, بس ایک چھوٹا سا پیراگراف ہو, وہ لکھ کر آپ نے اپنی رف نوٹ بک پہ لکھنا ہے, پھر مجھے سینڈ کرنا ہے. اوکے, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.